صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وخصوصا علی محمد المصطفی. صلوات وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات. بآواز بلندر صلوات پڑھیں. پیچھے والے آپ بھی صلوات پڑھ لیں. سب سے پہلے جملہ کہ اذان کا احترام ضروری ہے. سید سجاد نے جب شام میں خطبہ دیا تھا تو ایک نقلی اذان کہی گئی تھی. میرے آقا سجاد نے خطبہ روک دیا. چاہے اذان نقلی کیوں نہ ہو، اس کا احترام ضروری ہے. تو سید سجاد کا پیغام ہے سارے ہمارے مقررین کو کہ جہاں اذان کی صدا بلند ہو جائے وہاں اپنے بیان کو روکنا سنت سجاد ہے. اب میں طویل ہونا نہیں چاہتا. میرے بھائی، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ، ایک توحید کا جملہ، ایک زہرا کی عظمت کا جملہ اور ایک زہرا کے مصائب کا جملہ. سب سے پہلا جملہ توحید کا، سورہ اخلاص، جس کا بیان یہ ہے کہ قل هو اللہ احد. توجہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. توجہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن ساری کائنات کو اس اللہ کی ضرورت ہے، اس کو بے نیاز کہتے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد سے ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس اللہ کے برابر. یہ ہے قرآن مجید کی سورت اخلاص، جس میں اللہ نے اپنی توحید کو، خالص توحید کو بیان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. اب پہلا جملہ توحید کا دینے لگا ہوں. یہ آپ سنتے ہیں مشرکین مکہ. توجہ ہے، صبح و شام کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں مشرکین مکہ. میرا سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ کون تھے؟ ان کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ جا کے علماء سے پوچھیں کہ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اور بھائی وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے دوست، جب اللہ کو مانتے ہیں تو وہ مشرک کیوں ہیں؟ تو سارے علماء نے ایک جواب دیا کہ وہ مشرک اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ساتھ اپنے بتوں کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ بھی رازق ہے، بت بھی رازق ہے. توجہ ہے، جہاں اللہ کی توحید پہ بات آ جائے تو مجمع خاموش ہو جاتا ہے. او بھائی، اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جو علی کا بھی رب ہے. فضائل علی پہ بولنے والا مجمع جب علی کے رب کے فضائل پڑھے جائے تو خوش
مشرکین مکہ کہو گے میں نے تم پر جنت کا دروازہ اور اس میں داخل ہونا حرام قرار دیا ہے. توجہ ہے؟ یعنی سب سے جو پہلی منزل ہے اسلام کی اس کا نام توحید ہے. اب اگر کوئی انسان اللہ کو بھی خالق مانے کسی اور کو بھی خالق مانے تو وہ بھی مشرکین مکہ میں سے ہے. توجہ ہے؟ تو اسلام کا پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان کی توحید مخلص ہونی چاہیے. یہ ہے توحید کا